تو الخواص من الامہ بذکر خصائص الائمہ، بلی سبت ابن الجوزی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اسی واقعے، اور یہ کتاب اور یہ واقعہ ہمارے کتاب میں بھی موجود ہے، کتاب الاصول من الکافی جزء اول چھاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 543 میں، تو یہاں پر ہماری کتاب میں جو واقعہ ہے یہ ہارون کے متعلق نہیں ہے، یہ مہدی عباسی کے لیے واقعہ یہ ہے۔ لما ورد ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام علی المہدی رہاہ یرد المظالم، حضرت موسیٰ بن جعفر باب الحوائج سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی مہدی عباسی سے، کیونکہ یہ لوگ آتے تھے نا، بادشاہ لوگ حج کے لیے آتے تھے، مدینہ زیارت کے لیے آتے تھے، تو لوگوں کے جو حقوق ہوتے تھے وہ واپس کرتے تھے، وہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم اتنے باتقوا۔ اچھا، تو مہدی کو دیکھا کہ یہ مظالم واپس کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق واپس کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ما بال مظلمتنا لا ترد اے امیر الفاسقین، تو ہمارا جو حق ہے وہ کیوں واپس نہیں کرتے آپ؟ فقال له ما ذاك يا ابا الحسن، وہ کون سا حق ہے آپ کا جو میں واپس کروں؟ تو فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لما فتح علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدک وما والاه لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عنایت فرمائے فدک اور فدک کے گرد و نواح میں، تو اس پہ تو مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کیا تھا، لم یوجف گھوڑے اور سواری، خیل ولا رکاب گھوڑے اور سواری وہاں پہ نہیں دوڑائے گئے تھے، یعنی کوئی لشکر کشی وہاں پہ نہیں ہوئی تھی۔ تو فانزل اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہ آیہ نازل کیا، وآت ذی القربى حقا۔ اب اس آیت کے متعلق آئندہ جا کر ہم بات کریں گے۔ جماعت مخالفین کہتے ہیں یہ آیت تو مکی ہے، اس کا جواب اس کے پاس ہے، اس حقیر کے پاس، اس حقیر کے پاس بہت سارے جواب ہیں، ایک جواب ہر سوال، ان کے ہر سوال کے اغلب میرے پاس کئی جوابات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر جواب ایسا ہوتا ہے کہ ان کا بالکل ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، ان کا ویل پنچر کرنا ہمیں آتا ہے ٹھیک ہے بھائی۔ تو آیہ نازل ہوئی کہ ہاں ذل قربا کو ان کا حق دے دو، فلم یدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے علم کی ضرورت تھی، مراد کون ہے، کن کو حق دینا ہے، تو جبرائیل سے مراجعہ کیا، جبرائیل نے رب سے مراجعہ کیا، فاوحى اللہ الیہ، پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا، رب العزت سے حکم آیا، خلاق خلائق رب الکون کی جانب سے حکم آیا، ان ادفع فدک الی فاطمہ علیہ السلام، رب العزت کی جانب سے حکم آیا کہ فدک کو اپنی بیٹی جو سیدۃ نساء العالمین ہے ان کو دیا جائے، ان کو دے دے۔ اللہ نے حکم دیا، فاوحى اللہ الیہ، اللہ نے وحی کیا، اور یہ صحیح اسانید کے ساتھ میں آپ مخالفین کے کتب سے ثابت کروں انشاءاللہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ فدک ام الائمہ، ام ابیہا، وہ شخص جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں یہ میری بظاہر میری بیٹی ہے، لیکن اس کا احترام اس طرح کرنا کہ یہ ام ابیہا، یہ ام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا کنیا دیا تھا، کنیا کیا ہے پتہ ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ کا کنیا ام الحسن نہیں ہے، ام الحسین نہیں ہے، کنیا کیا ہے؟ شہیدہ صدیقہ کا کنیا کہاں ہے مسلمانوں؟ کنیا کیا ہے مجھے بتا دینا مجھے بتاؤ کنیا کیا ہے بیوی کا؟ بتاؤ، ذہبی کی کتاب میں جا کے دیکھو، سیر اعلام النبلاء میں، تاریخ الاسلام میں، کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا کنیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنیا دیا ام ابیہا، ام والدہ ام فلان یہ کنیا ہوتا ہے نا، ابیہا یہ اپنے والد کی ماں ہے،
یہ اپنے والد کی ماں، یہ کون کہتا ہے اپنی بیٹی کو اس طرح؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اپنی بیٹی سے اتنے پیار ہے، اپنی بیٹی سے اتنی محبت ہے کہ دنیا میں سب سے چہیتا، دنیا میں سب سے عزیز، دنیا میں سب سے محبوب ہاں، ام ابی، اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ فدق کو دے دو، فدق دے دو یا حبیب، اللہ نے وحی کی، فدق دے دو زہرا سلام اللہ علیہ، فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال لها، تو ان کو بلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس، یا اور فرمایا اے میرے بیٹی یا فاطمہ، ان اللہ امرنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ان ادفع الیکی فدک، کہ میں آپ کو دے دوں فدک، میں فدک آپ کو دے دوں۔ فقالت قد قبلت یا رسول اللہ من اللہ ومنک، تو بی بی سلام، ہبہ میں کیا ہوتا ہے؟ عطا ہوتا ہے اور اخذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے قبول، میں نے لے لیا، تو بس ہبہ ہے، میں نے قبول کیا ہے یا رسول اللہ، اس عطا کو اللہ سے اور آپ کی جانب سے۔ فلم یزل وکلاؤها فیها حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بی بی سلام اللہ علیہ کے وکلا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ان کے وکیل نبی بی بی سلام اللہ علیہ کے وکلا وہاں پہ فدق میں تھے، نمائندے تھے کہ وہاں پہ پیداوار ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، جو کسان ہے، کاریگر ہے، ان کا خیال رکھا جائے، اور جو پیداوار ہے، جو لوگوں کا حق بنتا ہے ان کو دیا جائے، باقی جو ہے مدینہ بھیجا جائے۔ فلما ولی ابو بکر اخرج عنها وکلاءها، جب ابو بکر کو حکومت ملی ہے تو ابو بکر نے ان کے وکلاء کو خارج کیا۔ اب اس کی تفصیلات ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عمر نے مشورہ دیا نا کہ یہ پکڑ لو، خدا کہ ان سے چھین لو، تو انہوں نے وہاں پہ بھیج دیا کہ ان کے وکلاء کو وہاں سے نکال دیا۔ فأتته فسألته أن يردها عليها، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس آئیں، کہا کہ فدق مجھے واپس کر دو، فدق واپس کر دو، تم نے کیوں میرے وکلاء کو نکالا؟ فقال لها ایتینی بأسود او احمر یشہد لکی بذلك، اس نے کہا، عمر نے کہا کہ کوئی کالا یا کوئی لال رنگ کا آدمی، یعنی کوئی شخص لے کے آؤ تو شہادت دے دے کہ یہ تیری ملکیت، حالانکہ ذولیت سے اگر یہ قلم میرے پاس ہے، کوئی کہتا ہے ادعا کرتا کہ یہ مجھ سے چھین لیتا ہے، تو وہ ظالم ہے، وہ اس کو بینے کی ضرورت ہے۔ ذولیت کے لیے اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے، اس کے لیے آپ کو شاہد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام و ام ایمن، امیر المؤمنین علی القرآن والقرآن مع علی، ام ایمن ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ ام ایمن امرات من اہل الجنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان لوگوں نے مختلف کتب میں روایت کی، من اراد ان يتزوج بامرأة من اہل الجنہ فلیتزوج بام ایمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جنت کی کسی عورت سے شادی کرے تو ام ایمن سے شادی کرے، فتزوجها اسامہ ابن زید، پھر اسامہ نے اس سے شادی کی، پھر فتزوجها زید بن حارثہ، زید بن حارثہ نے ام ایمن سے شادی کی ہے، پھر زید سے اس کی اولاد ہوئی ہے اسامہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ فشہد لها، تو ام ایمن نے بھی شہادت دی، فکتب لها بترک التعرض، تو امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ لکھ کے دے دیا اس نے، ابو بکر نے لکھ کے دے دیا کہ یہ ان کی مال ہے، اب شرمندگی ہو گئی خلیفے کو، تو اب کیا کر سکتا ہے وہ؟ فخرجت والکتاب معها، وہاں سے وہ جب تشریف لائی ہیں تو ان کے پاس وہ لیٹر تھا، فلقیها عمر سے راستے میں ملا، ما هذا معك یا بنت محمد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، اس طرح بات کیا جاتا ہے، او فلانے کے بیٹی، یہ تمہارے پاس کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت،
کتاب کتبہ لی ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے پتر نے یہ سند لکھ کے دیا۔ تو کون ہے؟ قال ارینی، دکھاؤ مجھے، فابت، نہیں دیا اس کو۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا نہیں، آپ کو دیکھنے کا حق نہیں، چلے جاؤ۔ فانتزعت من یدہا، فانتزعہم، اس نے زبردستی چھین لیا کاغذ، سند چھین لیا۔ ونظر فیہ، اس نے دیکھا، پڑھا ہے، وہ دیکھا کہ یہ تو ابو بکر بیوقوف ہے، ابو بکر نے کیا لکھ کے دیا۔ ثم تفل فیہ ومحا، اس نے اس کو ٹوک مار کے اس کو مٹا دیا، ٹھیک ہے، وخرقہ، اس کو پاڑ دیا۔ فقال لها هذا لم يجف عليه ابوك بخيل ولا ركاب فضعي الحبال في رقابنا، اس نے کہا کہ آپ کے والد نے اس کو تو فتح نہیں کیا تھا، آپ کے والد نے کیا اس کو ہمارے لشکروں کے ساتھ فتح نہیں کیا تھا، صحابہ کے لشکر وہاں پہ تھے، یہ تو یہ نہیں ہے، یہ بغیر جو مصالحہ کی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت، تو نہیں، یہ فتح ہوئی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا غلام بنا دیں؟ یعنی جتنی پیداوار ہے وہاں پر اگر یہ سب آپ کے پاس آ جائیں، سال میں 100 کلو سونا آتا ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ تو پورے مدینے کے مالک آپ لوگ بن جائیں گے، مدینے کے بادشاہ خلافت ہماری ہوگی لیکن بادشاہت آپ کی ہوگی، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا غلام بنا دیں؟ عمر نے کہا اچھا۔ تو یہ امام صادق، امام کاظم علیہ السلام نے مہدی عباسی کو یہ بتایا۔ فقال المہدی، مہدی نے کہا یا ابا الحسن حدھا لی، اس نے کہا کہ چلیں آپ مجھے باؤنڈری بتا دیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو بنی عباس کی حکومت تھی مراکش سے لے کر وہ سینٹرل ایشیا تک، سمرقند تک، وہ آگے سمرقند سے بھی آگے، یہاں پر سندھ وغیرہ سب ان کے ہاتھ میں تھا۔ اتنا بڑا سپر پاور تھے یہ بنی عباس، اس کو مہدی کو کیا فکر ہے؟ مہدی عباسی کہتے ہیں وہ ایک گاؤں ہے، جتنا بھی اس کے پیسہ پیداوار ہو اس کی اب ویلیو کیا، کیونکہ حکومت ان کی بڑھ گئی ہے نا۔ کہتا ہے آپ بتائیں حد فتق کیا چیز ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا حد منہا جبل احد، انہوں نے فرمایا اس کا ایک باؤنڈری ہے احد، وحد منہا عریش مصر، اور دوسرا جو ہے مصر کا جو تخت ہے وہاں تک، وحد منہا سیف البحر، وحد منہا دومت الجندل، اور ایک باؤنڈری ہے اس کا بلی جو سمندر کا کنارہ ہے، سیف البحر، ظاہراً سیف البحر کہاں پڑتا ہے؟ ادھر ارمینیا پڑتا ہے، کیسپین سی ہے، یا مثلا ریڈ سی ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ دومت الجندل بھی عرب میں ایک علاقہ ہے، یہ بہت وسیع علاقہ ہے۔ قال کل هذا، اس نے کہا یہ سب ہو سکتا ہے کہ فدق میں ہوں؟ قال نعم هذا كله، امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، خلیفہ سلامت یہ سب فدق ہے۔ قال ان هذا كله مما لم يوجف على اهله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل ورکاب، امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ سب یہ جملے کافی کے بہت دقیق ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب فدق ہیں، فرمایا یہ وہ سب علاقے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنگ کے فتح کیا ہے، جو ان کی ذاتی ملکیت تھی تو ہمیں مل جاتا ہے۔ فقال کثیر وانظر فیہ، مہدی نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، یہ بہت بڑا علاقہ ہے، میں سوچ کے بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے عزیزو،